عبید اللہ علیم کا ایک شعر ہے، اے شہ سوار حسن یہ دل ہے یہ میرا دل، اے شہ سوار حسن یہ دل ہے یہ میرا دل، یہ تیری سرزمی ہے قدم ناز سے اٹھا۔ تو صاحب یہ بزم کامرانی کی محفل ہے، اور اس سے پہلے کہ میں صدر صاحب کو دعوت کلام دوں، ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا تو اختصار سے کام نہ لے۔ یہ تیری سرزمی ہے قدم ناز سے اٹھا کہ آپ اپنا کلام سنائیں، کہ ہم کو کافی عرصہ ہوا آپ کو سن کر، تو میں ادباً آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے کلام سے ہم سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو محترمہ کامرانی صاحبہ اور مسعود بھائی کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آج ماشاءاللہ وہ چہرے دیکھنے کو ملے جو ایک عرصہ دراز ہوا، تقریباً عادل بھائی سے 2019 کے بعد، بلکہ 2019 میں بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کو بلایا تھا 2018 میں۔ تو آصف بھائی سے تو پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی، لیکن آج ان کا کھل کے جو رنگ سامنے آیا، میں تو آج ہی کھل گئے جی ماشاءاللہ۔ اور اقبال اسلم بھائی سے بھی ملاقات گاہے بگاہے رہی، کافی عرصہ ہو گیا۔ دراصل یہ کووڈ کی وجہ سے جو یہاں پہ منطقہ شرقیہ میں، جبیل میں، الاحسا میں جو محفلیں جمتی تھیں وہ خاموشی کا شکار ہو گئی ہیں۔ یہ میرے خیال میں کامرانی صاحبہ نے دسمبر 24 کو شاید ہوئی تھی، اس کے بعد تقریباً 6 مہینے کے بعد انہوں نے جی اچھا تو یہ سلسلے جو ہے نا وہ چلنے چاہیے۔ ہم بھی اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے بڑے بے قرار رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اب زیادہ بات نہیں کرتے ہیں، تو 2-4 غزلیں بس سلیم بھائی آپ نے سنایا کچھ نہیں، اس کا بہت قلق ہے۔ میں درمیان میں سنا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل تازہ غزل کہ ہم کمانوں میں کئی تیر لیے بیٹھے ہیں، ہم کمانوں میں کئی تیر لیے بیٹھے ہیں، پھر بھی الجھی ہوئی تدبیر لیے بیٹھے ہیں، ہم کمانوں میں کئی تیر لیے بیٹھے ہیں، پھر بھی الجھی ہوئی تدبیر لیے بیٹھے ہیں، اور خواب دیکھے ہی نہیں ہم نے مکمل اب تک، خواب دیکھے ہی نہیں ہم نے مکمل اب تک، اس لیے ٹوٹی سی تعبیر لیے بیٹھے ہیں، خواب دیکھے ہی نہیں ہم نے مکمل اب تک، اس لیے ٹوٹی سی تعبیر لیے بیٹھے ہیں۔ اور وہ اس نے ایک شخص کی تصویر سنبھالی ہوگی، اس نے ایک شخص کی تصویر سنبھالی ہوگی، ہم بھی ایک شخص کی تصویر لیے بیٹھے ہیں، اس نے ایک شخص کی تصویر سنبھالی ہوگی، ہم بھی ایک شخص کی تصویر لیے بیٹھے ہیں، اور نہ زمانے کے ولی نہ ہی کہیں کے سالار، نہ زمانے کے ولی نہ ہی کہیں کے سالار، خواب گر لوگ ہیں تقدیر لیے بیٹھے ہیں، خواب گر لوگ ہیں تقدیر لیے بیٹھے ہیں، اور آرزوؤں کا بنایا ہوا ہے تاج محل، آرزوؤں کا بنایا ہوا ہے تاج محل، اپنے دل میں لیے جاگیر لیے بیٹھے ہیں، اپنے دل میں کوئی جاگیر لیے بیٹھے ہیں، اور کون سا وقت سہل آیا ہے ہم پر اب تک، کون سا وقت سہل آیا ہے ہم پر اب تک،
ہم تو ہر لمحہ ہی گمبھیر لیے بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 سہل اور واہ گمبھیر۔ کون سا وقت سہل آیا ہے ہم پر اب تک، ہم تو ہر لمحہ ہی گمبھیر لیے بیٹھے ہیں۔ اور شعر سنیے گا آصف بھائی کہ وہ بھی ہیں زیر اثر اپنے عدو کے شاہد، وہ بھی ہیں زیر اثر اپنے عدو کے شاہد، اپنے ہاتھوں میں جو شمشیر لیے بیٹھے ہیں۔ وہ بھی ہیں زیر اثر اپنے عدو کے شاہد، اپنے ہاتھوں میں جو شمشیر لیے بیٹھے ہیں۔ ہم کمانوں میں کئی تیر لیے بیٹھے ہیں، پھر بھی الجھی ہوئی تدبیر لیے بیٹھے ہیں۔ اور ایک اور تازہ غزل لمبی بہر کی ہے کہ ہم نفس نے سجائی تھی بزم سخن، لوگ آتے رہے لوگ جاتے رہے۔ ہم نفس نے سجائی تھی بزم سخن، لوگ آتے رہے لوگ جاتے رہے۔ محفلوں میں ہوئیں شہرتیں جا بجا، دیدہ ور زیر لب مسکراتے رہے۔ محفلوں میں ہوئیں شہرتیں جا بجا، دیدہ ور زیر لب مسکراتے ہوئے، وہ اجانب اساکر مسلط ہوئے، وہ اجانب اساکر مسلط ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے ہم کھڑے ہی رہے۔ وہ اجانب اساکر مسلط ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے ہم کھڑے ہی رہے۔ ہم دریدہ ذہن باہمی چپ کلش، چاک اپنا گریبان کرتے رہے۔ ہم دریدہ ذہن باہمی چپ کلش، چاک اپنا گریبان کرتے رہے۔ ان کی آغوش میں سلطنت بھی گئی، قبضہ تہذیب مشرق پہ ایسا ہوا۔ کیا بات ہے، ان کی آغوش میں سلطنت بھی گئی، قبضہ تہذیب مشرق پہ ایسا ہوا۔ جام لٹتے رہے رقص ہوتا رہا، شاہ پریوں سے ہی دل لباتے رہے۔ ان کی آغوش میں سلطنت بھی گئی، قبضہ تہذیب مشرق پہ ایسا ہوا۔ جام لٹتے رہے رقص ہوتا رہا، شاہ پریوں سے ہی دل لباتے رہے۔ اور تب بھی عالم میں رسوائی اپنی ہوئی، تب بھی عالم میں رسوائی اپنی ہوئی، اب بھی عالم کی رسوائیوں میں ہیں ہم۔ تب بھی عالم کی رسوائی، تب بھی عالم میں رسوائی اپنی ہوئی، اب بھی عالم کی رسوائیوں میں ہیں ہم۔ اب بھی ان کی بیاں شان کرتے ہیں ہم، تب بھی ان کے ترانے ہی گاتے رہے۔ اور کر کے تقسیم ہم کو بٹھایا گیا، اپنی وحدت کو ایسے مٹایا گیا۔ کر کے تقسیم ہم کو بٹھایا گیا، اپنی وحدت کو ایسے مٹایا گیا۔ اب بھی اپنوں کے غم میں پریشان ہم، تب بھی اپنوں کے لاشیں اٹھاتے رہے۔ اب بھی اپنوں کے غم میں پریشان ہم، تب بھی اپنوں کے لاشیں اٹھاتے رہے۔ اور شعر سنیے گا، آخری شعر ہے کہ ان کی تحقیق چاند اور مریخ پر، ان کی تحقیق چاند اور مریخ پر، ان کے طرز تعلیمی پہ سب ہی فدا۔ ان کی تحقیق چاند اور مریخ پر، ان کے طرز تعلیمی پہ سب ہی فدا۔ ان کی تحقیق پر صنعتیں چل اٹھیں، ہم بھی چلوں میں دھونی رماتے رہے۔ ان کی تحقیق پر صنعتیں چل اٹھیں، ہم بھی چلوں میں دھونی رماتے رہے۔ ہم نفس نے سجائی تھی بزم سخن، لوگ آتے رہے لوگ جاتے رہے۔ میرے خیال میں بہت ہو گیا۔ چلیں ایک اور پرانی غزل ہے، لمبی بحث کی ہے یہ بھی، کہ جسے آگہی و شعور تھا اسے بزم ہی سے اٹھا دیا۔ جسے آگہی و شعور تھا اسے بزم ہی سے اٹھا دیا۔ جو چراغ اہل وفا جلا اسے نفرتوں نے بجھا دیا۔ جو چراغ اہل وفا جلا اسے نفرتوں نے بجھا دیا۔ اور جو تیرے مدار میں آ گیا اسے تو نے چاند بنا دیا۔ جو تیرے مدار میں آ گیا اسے تو نے چاند بنا دیا۔ میں کہ ایک مشت غبار تھا
سو مجھے ہوا میں اڑا دیا۔ میں کہ ایک مشت غبار تھا سو مجھے ہوا میں اڑا دیا، اور میں غریب شہر بھی کیا ہوا وہ کلام غیر سنا کے بس۔ میں غریب شہر بھی کیا ہوا وہ کلام غیر سنا کے بس، پس پشت ڈال دی خود سری اور انا کا خون بہا دیا۔ اور میں کہ سبز تھا میں بہار تھا، میں تراب نم پس پشت کی۔ میں کہ سبز تھا میں بہار تھا، میں تراب نم پس پشت کیوں، میرے کوزہ گر نے ہی چاک پر مجھے رکھے رکھے سکھا دیا۔ میں تراب نم پس پشت کیوں، میں کہ سبز تھا میں بہار تھا، میں تراب نم پس پشت کیوں، میرے کوزہ گر نے ہی چاک پر مجھے رکھے رکھے سکھا دیا۔ اور پھریں در بدر ہوئے خاک پا، پھریں در بدر ہوئے خاک پا، رہے زندگی پہ ادھر ادھر۔ ہوئے در بدر ہوئے خاک پا، رہے زندگی پہ ادھر ادھر۔ وہ نشست خاص پہ آ گئے جنہیں ہم نے رستہ بتا دیا۔ وہ نشست خاص پہ آ گئے جنہیں ہم نے رستہ بتا دیا۔ اور آخری شعر ہے کہ میں عجب مزاج کا شخص ہوں، مجھے مال و زر سے شغف نہیں۔ میں عجب مزاج کا شخص ہوں، مجھے مال و زر سے شغف نہیں، جو کمایا سختی جان سے تیرے شہر میں ہی لٹا دیا۔ جو کمایا سختی جان سے تیرے شہر میں ہی لٹا دیا۔ میں کہ سبز تھا میں بہار تھا، میں تراب نم پس پشت کیوں۔ میں کہ سبز تھا میں بہار تھا، میں تراب نم پس پشت کیوں، میرے کوزہ گر نے ہی چاک پر مجھے رکھے رکھے سکھا دیا۔ چلے ایک آخر میں غزل سناتا ہوں، اس کے قوافی جو ہیں وہ عربی ہیں، ماشاءاللہ آپ پہلا قافیہ تو سمجھ جائیں گے سارے ہی، باقی اردو میں بھی مستعمل ہیں۔ تیری نگاہ کے مسجون ہو گئے کیسے، تیری نگاہ کے مسجون ہو گئے کیسے، جو ہوش میں تھے وہ مجنون ہو گئے کیسے۔ تیری نگاہ کے مسجون ہو گئے کیسے، جو ہوش میں تھے وہ مجنون ہو گئے کیسے، اور جنہیں غرور تھا اپنے ہی قد و قامت پر، جنہیں غرور تھا اپنے ہی قد و قامت پر، وہ خاک شہر کے ممنون ہو گئے کیسے۔ اور تیرے دیار میں جو حرف حرف بکتے رہے، تیرے دیار میں جو حرف حرف بکتے رہے، کتاب عشق کے مضمون ہو گئے کیسے، کتاب عشق کے مضمون ہو گئے کیسے۔ آصف بھائی شعر سنیے گا کہ زبر نہ زیر نہ شد مد نہ پیش و جزم رہے، زبر نہ زیر نہ شد مد نہ پیش و جزم رہے، جو نون غنہ تھے وہ نون ہو گئے کیسے۔ زبر نہ زیر نہ شد مد نہ پیش و جزم رہے، جو نون غنہ تھے وہ نون ہو گئے کیسے۔ اور آخری شعر کہ جو فرض تھے وہ مکمل نہیں ہوئے شاہد، جو فرض تھے وہ مکمل نہیں ہوئے شاہد، جو ترک کرنے تھے مسنون ہو گئے کیسے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ریاض شاہد صاحب، اور تمام حاضرین محفل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اساتذہ شعراء کے درمیان مجھ کو برداشت کیا۔ جی
نہیں، ایک تو وقت کم تھا اور میں نے درمیان میں اپنے کچھ اشعار سنا دیے، اور دراصل ہوا یہ کہ میں اپنا مکان تبدیل کیا تو وہ میری فیاض بھی گم ہو گئی، کہاں پڑی یہ نہیں معلوم، اس لیے جو شعر مجھے ذہن میں آ رہے تھے میں سنا رہا تھا۔ بہرحال میں میزبان جناب مسعود جمال صاحب اور غزالہ کامرانی صاحبہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی ادب نوازی کی وجہ سے ہم کو اچھا کھانا بھی مل جاتا ہے اور اچھی شاعری سننے کو مل جاتی ہے۔ تو آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے اس محفل کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔